الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کے ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.253 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 253 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا الف زال الف سے معنی اور جب، اینڈ وین، طلقتم تو لام قاف سے معنی تم طلاق دو، یو ڈائیورس، النساء نون سین واو سے معنی عورتیں، the women، فبلغنا با لام غین سے معنی پھر وہ پوری کر لیں، اینڈ they reach، اجلہن الف جیم لام سے معنی اپنی مدت، their term، فامسکوہن میم سین کاف سے معنی تو روکو ان کو، then retain them، بمعروف عین را فا سے معنی دستور کے مطابق، in a fair manner، او الف واو سے معنی یا اور، سرحوہن سین را ہا سے معنی رخصت کر دو، release them، بمعروف عین را فا سے معنی دستور کے مطابق، in a fair manner، ولا لام الف سے معنی اور نہ، and do not، تمسکوہن میم سین کاف سے معنی روکو انہیں، retain them، ضرارن زود وا سے معنی نقصان، hurt، لتعتدوا عین دال واو سے معنی تاکہ تم زیادتی کرو، so that you transgress، ومن میم نون سے معنی اور جو، and whoever، یفعل فا عین لام سے معنی کرے گا، does، ذالک ذال لام کاف سے معنی یہ، that، فقد قاف دال سے معنی تو بے شک، then indeed، ظلم وا لام میم سے معنی اس نے ظلم کیا، he wronged، نفسہ نون فا سین سے معنی اپنی جان، himself، ولا لام الف سے معنی اور نہ، and do not، تتخذوا الف خاص دال سے معنی ٹھہراؤ، ٹیک، آیاتی الف یا الف سے معنی احکام، ورسز، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، ہزوا ہا زا الف سے معنی مذاق، جسٹ، وذکروا ذال کاف را سے معنی اور یاد کرو، اینڈ ریممبر نعمتا نون عین میم سے معنی نعمت، فیور، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، علیکم عین لام یا سے معنی تم پر، اپون یو، وما میم الف سے معنی اور جو، اینڈ واٹ، انزلہ نون زا لام سے معنی اس نے اتارا، ریویلڈ، علیکم عین لام یا سے معنی تم پر، ٹو یو، من میم نون سے معنی سے، آف، الکتابی کاف تا با سے معنی کتاب، دا بک، والحکمتی ہا کاف میم سے ہے معنی اور حکمت، اینڈ وزڈم، یعیزکم واو عین زو سے ہے معنی وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، ہی انسٹرکٹس یو، بہی با سے ہے معنی اس سے، وتھ اٹ، واتقوا واو قاف یا سے معنی اور تم ڈرو، اینڈ فیئر، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، وَعَلَمُوا عین لام میم سے معنی اور جان لو، اینڈ نو، انا الف نون نون سے معنی کہ، دیٹ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، بکلی کاف لام لام سے معنی ہر، آف ایوری، شیئن شین یا حمزہ سے معنی چیز، تھنگ، علیم عین لام میم سے معنی جاننے والا، آل نووا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو ان کو دستور کے مطابق روکو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور تم نہ روکو انہیں، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا نقصان اور زیادتی کرنے کے لیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ ہزوا
اللہ کے احکام کو مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے اتارا تم پر، مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کتاب اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم نہ روکو انہیں نقصان اور زیادتی کرنے کے لیے، اور جو یہ کرے گا تو بے شک اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو مذاق، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے اتارا تم پر کتاب اور حکمت سے، وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ and when you divorce women فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ and they reach their term فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ then retain them in a fair manner أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ or release them in a fair manner وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ and do not retain them زِرَارًا لِتَعْتَدُوا to hurt so that you transgress وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ and whoever does that فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ then indeed he wronged himself وَلَا تَتَّخِذُوا and do not take آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا verses of Allah in jest وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ and remember the favor of Allah upon you وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ and what is revealed to you مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ of the book and the wisdom يَعِظُكُمْ بِهِ he instructs you with it وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا and fear Allah and know أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ that Allah is aware of everything۔ Complete translation of the verse دیکھیں۔ And when you divorce women and they reach their term then retain them in a fair manner or release them in a fair manner and do not retain them to hurt so that you transgress and whoever does that then indeed he wronged himself and do not take verses of Allah in jest and remember the favor of Allah upon you and what is revealed to you of the book and the wisdom he instructs you with it and fear Allah and know that Allah is aware of everything۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے، یعنی جب تک تم نے طلاق مخلص یعنی تیسری طلاق نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اس سے اپنا گھر بسا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی سے علیحدہ کر دو، جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ ہو۔ عورت کو ضرر پہنچانا اور اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے، جو ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ یعنی اس آیت میں طلاق رجعی سے مراد ہے، یعنی یہ آیت طلاق رجعی کے سلسلے میں ہے کہ جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو عدت 3 مہینے کی ہوتی ہے یا 3 حیض کی مدت ہوتی ہے، 3 منتھلی پیریڈز کی مدت ہوتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں شوہر کو حق ہوتا ہے کہ بیوی سے رجوع کر لے بغیر کسی نئے نکاح کے، لیکن اگر یہ عدت کا وقت گزر جائے تو پھر شوہر یا تو اس کو آزاد کر دے یا پھر اسے دوسرا نکاح کر کے اسے رجوع کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب عدت کے دن ختم پر آ جائیں تو اسے محض اس لیے رجوع کرے کہ وہ آزاد نہ ہو سکے اور پھر شوہر اس کا حق بھی ادا کرنے کی نیت نہ رکھے۔ اگر ایسا کرے گا تو اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور تم نہ روکو انہیں نقصان اور زیادتی کرنے کے لیے، اور جو یہ کرے گا تو بے شک اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو مذاق، یعنی جب طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب آئے تو خاوند کو چاہیے یا تو بیوی سے رجوع کر کے دستور کے مطابق عورت کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے آئے یا دستور کے مطابق بغیر کسی زیادتی کے اسے رخصت کر دے۔ عورت کو صرف اذیت دینے کی نیت سے رجوع نہ کرے، یعنی اگر شوہر محض اس لیے رجوع کرے کہ عورت کسی اور سے شادی بھی نہ کر سکے اور سکون سے اس کے پاس بھی نہ رہ سکے تو شوہر کا یہ عمل عورت کے حق میں ظلم تصور ہوگا۔ ان احکام سے لاپرواہی کرنا آیات الہی کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے، یعنی عورت کا حق نہ ٹھیک سے شوہر ادا کر رہا ہے اور نہ ہی عورت کو آزاد کر رہا ہے کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر پائے۔ یہ طریقہ اپنانا دراصل اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلے پر ناراض ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حاضر خدمت ہو کر ان اصطلاحات طلاق کے بارے میں سبق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا، یاد رکھو مسلمانوں کی طلاقیں نہیں، عورتوں کی عدت کے مطابق طلاقیں دو۔ یعنی جہالت کے دور میں لوگ طلاق کو اور رجعت کو
दोनों को मजाक बना रखे थे। तलाक देते थे और फिर इद्दत ख़त्म होने के वक्त उसको रुजू कर लिया करते थे ताकि ना औरत आज़ाद हो और दूसरे मर्द से शादी भी ना कर सके। और रुजू करने का दूसरा मकसद ये भी होता था कि उन्हें मजीद टॉर्चर करें, उनके हुकूक भी अदा ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की तलाक़ें इस तरह से नहीं होती। किसी औरत को तलाक दो तो उसके प्रोबेशन पीरियड तक के लिए दो, यानी इद्दत के वक्त तक के लिए। अगर इद्दत का वक्त ख़त्म पर आ जाए या तो उसको आज़ाद करो या एहसन तरीके से उससे रुजू कर लो। इस हुक्म का ये भी मतलब लिया गया है कि एक शख्स है जो बिलावजह तलाक देता है और औरत को ज़रर पहुंचाने के लिए और उसकी इद्दत लंबी करने के लिए रुजू ही करता चला जाता है। ये भी कहा गया है कि एक शख्स है जो तलाक दे या आज़ाद करे या निकाह करे फिर कह दे कि मैंने तो हंसी हंसी में ये किया। ऐसी सूरतों में तीनों काम फिल हकीकत वाज़ेह हो जाएंगे, यानी जो बंदा इस्लामी अहकामात पर अमल करता है उसके लिए क्लियर हो जाएगा कि तलाक उसने कब दी, उसकी इद्दत कब हुई, औरत आज़ाद कब हुई या उससे फिर दोबारा निकाह करे, तो ये बातों में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर कह दिया कि मैंने तो मजाक किया था। इस पर यह आयत उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तलाक हो गई। यानी कोई मजाक में भी अपनी बीवी को तलाक देता है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग तलाक दे देते, आज़ाद कर देते, निकाह कर लेते और फिर कह देते कि हमने बतौर दिल लगी कि ये किया था। इस पर ये आयत उतरी, यानी लोग मजाक से तलाक देते थे, मजाक में निकाह कर लेते थे। तो इस तरह की हरकतों को मना करने के लिए, रोकने के लिए आयत उतरी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तलाक या गुलाम आज़ाद करे या निकाह करा दे, खा पुख्तगी के साथ हो खा हंसी मजाक में, वो सब हो गया। यानी मजाक में भी कोई तलाक देता है या निकाह करता है तो वाक़ई हो जाता है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा में हदीस है कि तीन चीज़ें हैं कि पक्के इरादे से हों या दिल लगी से हों तो तीनों पर इतलाक हो जाएगा, यानी तीनों इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एक है निकाह, दूसरा तलाक और तीसरे रजत यानी बीवी से रुजू करना। ये तीनों काम भी अगर मजाक में भी किए जाएं तो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अल्लाह की नेमत याद करें। अल्लाह ताला इस आयत के आखिरी हिस्से में मोमिन बंदों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि वो अल्लाह की नेमतें याद करें जो उसने ख़ास उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की हैं। कि उसने हम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, कुरान उन पर नाजिल किया, उनके ज़रिए हमको हिकमत भरी बातों की तालीम दी। इस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम पर जो अल्लाह की नेमत है उसे याद करो और जो उसने उतारा तुम पर किताब और हिकमत से वो उससे तुम्हें नसीहत करता है। इतनी तालीम, तरबियत व हिदायत के बाद ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह के खौफ से उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और जान रखें कि हर खुली और छुपी चीज़ से अल्लाह वाकिफ़ है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। औरत को तलाक देने के बाद जब वो इद्दत पूरी कर ले तो उसको दस्तूर के मुताबिक रोक लें या दस्तूर के मुताबिक आज़ाद कर दें। उन्हें नुकसान पहुंचाने के और ज़्यादती करने के मकसद से रोके ना रखें। इस तरह के काम करना अपने नफ्स पर जुल्म करना और अल्लाह के अहकाम का मजाक बनाना है। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान भेजा, हिकमत भरी बातें सिखाएं। हमको चाहिए कि अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करें और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।